بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں آپ کا میزبان صابر شاکر. آج 12 دسمبر سال 2020 اور دن ہے جناب آج ہفتے کا. آج آپ کے ساتھ کچھ اہم خبریں شیئر کرتے ہیں، اور وہ اہم خبروں کا تعلق پاکستان سے ہے، مسلم ممالک سے ہے، سعودی عرب سے ہے، امریکہ سے ہے، اور کس طریقے سے باہر جو ہے جو نان مسلم ورلڈ، خاص طور پہ نان مسلم ورلڈ جو ہے وہ کس طریقے سے مل کے کھیلتی ہے. ابھی کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ نے پاکستان سمیت 9 ممالک کو مذہبی آزادی کی خلاف ورزی جہاں پہ ہو رہی ہے جن ملکوں میں، اس ملکوں کی ایک فہرست جاری کی ہے. یعنی 9 ملکوں کی فہرست جاری کی ہے جو امریکہ کے خیال میں یہ 9 ملک ایسے ہیں جہاں پہ مذہبی آزادیاں نہیں ہیں اور مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اور منارٹیز کو دبایا جا رہا ہے. اب آپ یہ سن کر حیران ہوئے، بلکہ لطیفہ ہے یہ کہ ایک اندھے آدمی کو، ایک بالکل کمعقل آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے. اور امریکہ ظاہر جی جو مرضی کرے، جو مرضی کہہ دے، لیکن ابھی ظاہر دنیا ترقی کر گئی ہے اور بہت ساری چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، اور اس میں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، انفارمیشن کا زمانہ ہے، اور کوئی خبر رکتی نہیں ہے. تو یہ امریکہ کے اپنے لیے ہی ایک کیا کہنا چاہیے سرخی، اور اس کا اپنا قد کاٹ جو ہے وہ اس خبر سے چھوٹا ہوا ہے. میں آپ کو کچھ حقائق بتاتا ہوں، پہلے ذرا 9 ملک سن لیں وہ کون کون سے ہیں. یہ امریکی سیکرٹری خارجہ یعنی کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اعلان کیا ہے. مائیکل پومپیو انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مذہبی آزادی کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت امریکہ نے پاکستان، چین، ایران، سعودی عرب، پاکستان، ترکمنستان، نائجیریا، شمالی کوریا، میانمار اور ایرٹیریا کو خاص تشویش والے ممالک میں شامل کر دیا ہے. CPC اس کو کہتے ہیں جناب. ان ممالک میں شامل کر دیا ہے. اور یہ کون کون سے ملک ہیں؟ میں دوبارہ آپ کو پاکستان جناب، پاکستان میں بھی مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور منارٹیز کو دبایا جا رہا ہے. یہ اب پاکستان میں ابھی تک ایک بھی ایسا قانون نہیں بنا جس کا مقصد منارٹیز کو دبانا ہو یا منارٹیز کی مذہبی آزادیوں کو کٹ کرنا ہو. ایسا کوئی ایک قانون بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے. تمام منارٹیز کو، تمام اقلیتوں کو تمام آزادیاں حاصل ہیں، سیاسی حقوق حاصل ہیں، ان کی سیٹیں مخصوص ہیں الگ سے، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، سینٹ میں سیٹیں تک مخصوص ہیں. اور پھر ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کر رہی ہے. بلکہ ریاست یہاں پہ تو بلکہ دوسرا اپوزٹ ہے کہ پاکستان میں تو اعتراض ہی ہوتا ہے کہ جناب آپ جو نان مسلمس ہیں ان کی عبادت گاہوں کی آپ زیادہ خیال کر رہی ہے حکومت، اور مساجد کی جو اکثریت یعنی کہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ان کی خیال نہیں کر رہے. تو یہ پاکستان میں بالکل الٹ حال ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں مذہبی آزادی ہے، ایک قانون نہیں ہے امتیازی جو ٹارگٹ کر کے بنایا ہوگا جناب یہ عیسائی کے لیے، یہ ہندو کے لیے ہے، یہ قادیانی کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے. ایسا ایک بھی قانون نہیں ہے. اب ایک میں اس کی مثال دیتا ہوں. پاکستان جی، اس کے بعد ایران، اس کے بعد سعودی عرب، اس کے بعد پاکستان، ترکمانستان، پھر چائنا ٹھیک ہے جی مان لیا. چائنا کو کیوں اس میں شامل کیا گیا؟ وہ ایگور کے حوالے سے کہ ایگور کا جو علاقہ ہے وہاں پہ ایگور مسلم جو ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے، مان لیا. لیکن یہ جناب ایران کو بھی انہوں نے کر لیا. لیکن دوسری جانب اب انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے جناب کہ کامروس، کیوبا، نکاراگوا اور روس کو ان حکومتوں کی خصوصی نگرانی فہرست میں شامل کرنے کا بھی اعلان کیا ہے. مزید ممالک ہیں جو مذہبی آزادیوں کی سنگین خلاف ورزی کر رہے ہیں. پھر جناب یہ کمیشن کی رپورٹ 2020 میں یہ نشاندہی کی گئی کہ پاکستان بھر میں مذہبی آزادی کی صورتحال مسلسل منفی ہوتی جا رہی ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. اس میں دوسرا جناب توہین مذہب اور احمدی مخالف قوانین کا، یعنی کہ قادیانیوں کے مخالف قوانین کا منظم نفاذ اور مذہبی اقلیتوں بشمول ہندو، مسیحی اور سکھوں کی اسلام میں جبری تبدیلی کو روکنے میں حکام کی ناکامی نے مذہبی اور عقائد کی آزادی کو شدید محدود کر دیا ہے. اور یہ چیز اب آگے اب یہاں پہ رک جاتے ہیں جی. اب انڈیا میں ان کو کچھ نظر نہیں آتا. چائنا کے ایگور مسلم نظر آتے ہیں، وہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ ان کے سیاسی اختلافات اور وہ ان کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے، ان کی سپریمیسی کو چیلنج کر رہا ہے. اس لیے وہاں کے مسلمانوں کا درد جاگ گیا. انڈیا میں چلے جائیں، مقبوضہ کشمیر میں کیا نہیں ہو رہا اور 70 سالوں سے ہو رہا ہے. اور کون ایک نہیں، یورپی یونین، برطانیہ، امریکہ کی انسانی حقوق کی تنظیمیں، جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ وہ تک بتا چکے ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، عصمت دری ہو رہی ہے، وہاں پہ عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بچوں کو پیلٹ گنس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ امریکنس کو ویزے تک نہیں دیے جا رہے وہاں جانے کے لیے، انڈیا جانے کے لیے، مقبوضہ کشمیر جانے کے لیے. انٹرنیشنل آبزرورز کو روکا ہوا ہے، اقوام متحدہ کے آبزرورز کو روکا ہوا ہے. میڈیا وہاں پہ بند ہے، میڈیا بین ہے، اور وہاں کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہے یا گھروں میں نظر بند ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ ایون پرو دہلی بھی جو ہے وہ بھی ساری نظر بند ہے. محبوبہ مفتی ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہا. اب یہ دوسری وہاں پہ شہید امینڈمنٹ ایکٹ بنا، وہ منارٹیز کے لیے بنا. پھر وہاں پہ شہید رجسٹریشن ایکٹ بنا، وہ منارٹیز کے لیے بنا. اور آسام کے 2 ملین جو ہیں وہ بے ریاست کر دیا کہ ہیں ہی نہیں. شہری امینڈمنٹ ایکٹ میں کروڑوں لوگوں کو فائل کر دیا، اور بڑے بڑے حراستی مراکز بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے. لیکن امریکہ کو یہ نظر نہیں آیا، مائیکل پومپیو کو یہ نظر نہیں آیا. ایون کانگریس مین جو ہیں، یعنی کہ امریکن پارلیمنٹیرینس وہ ہیں، انہوں نے تو خط لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ ہمیں ویزے نہیں دے رہے، آپ مودی سرکار کا تیا پانچا کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کوئی چیز نظر نہیں آئی. اس کے بعد مزید کہتے ہیں جی جبری تبدیلی. اب یہاں پہ عدالتوں کی پہلی بات ہے
کہ جب بھی تبدیلی پہ یہاں قوانین موجود ہیں، نہ صرف قوانین موجود ہیں بلکہ ریاست مینورٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اب آپ انڈیا چلے جائیں، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا میں تو مسلمانوں کے اگینسٹ قانون بنایا جا رہا ہے کہ یعنی ہندو مسلمان نہیں بن سکتا، وہ جو خواتین ہندو خواتین جو مسلمان ہو کے مسلمان لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، وہاں پہ قانون بن گیا، نہ صرف قانون بنا لو جہاد کے نام سے بلکہ وہاں پہ گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر جو فسادات ہوئے، اور یہ خاص طور پہ شہریت امینڈمنٹ ایکٹ میں دلی کی اپنی کمیشن کی رپورٹ ہے، دلی گورنمنٹ کی اپنی گورنمنٹ کی رپورٹ ہے کہ جناب اس میں ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا، دہلی پولیس نے بی جے پی RSS اور گنڈوں کے ساتھ مل کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تو یہ ساری چیزیں امریکہ کو نظر نہیں آ رہی، مائیکل پومپیو کو نظر نہیں آ رہی، اور انہوں نے کہہ دیا جناب کہ یہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس کے علاوہ اگلی بات اقوام متحدہ کی رپورٹس کہہ رہی ہیں، UN کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو بھارت ہے وہ اقلیتوں کا قبرستان بن چکا ہے، صرف مسلمان نہیں، عیسائیوں کے لیے بھی، سکھوں کے لیے بھی۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب نظر نہیں آ رہا، فسادات ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو جناب اور اس وقت کیا سچویشن ہے؟ اس وقت وہاں پہ فسادات اور اگلا سکھوں کا اگلا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ پارٹ 2 چلنے والا ہے ان کی نسل کشی کا اور ان کو کرش کرنے کا۔ وہاں پہ انڈین آرمی اس وقت دہلی میں موجود ہے، سڑکوں پہ موجود ہے، اور انڈین ٹینکس آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، لیکن انڈین میڈیا بالکل نہیں دکھا رہا، وہ سب کچھ مائیکل پومپیو کو نظر نہیں آیا۔ یہ ساری معاملات ہیں جناب، اور اس میں سوڈان کو خصوصی نگرانی کی فہرست سے خارج کرنے کا اعلان کر دیا امریکہ نے۔ اس وہ اس لیے کیا کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، لہٰذا سوڈان کو وہاں سے نکال دیا، اور اس کے ساتھ ازبکستان کو بھی مسلسل نگرانی سے نکال دیا۔ یہ جبکہ بھارت کو دوسرے درجے کے ممالک میں شامل کیا گیا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے گزشتہ روز جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں بھارت خاص تشویش والے ممالک میں شامل نہیں۔ اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہے؟ اور آگے کیا ہو رہا ہے؟ یہ انڈیا میں جو مائنورٹیز کے خاص طور پہ سکھوں کو ٹارگٹ کر کے، عیسائیوں کو ٹارگٹ کر کے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے قانون سازی ہو رہی ہے۔ بھارت میں گائے کے ذبیحہ پر پابندی کا متنازع بل منظور، یعنی کہ گائے کی بھارت کی ریاست کون سی ہے؟ کرناٹکا کی اسمبلی نے منظور کر لیا ہے قانون کہ گائے کی ذبح کرنے پہ پابندی ہوگی، اور اس کے لیے جناب سزائیں تجویز کر دی ہیں۔ اب یہ گائے کا گوشت کون کھاتا ہے؟ گائے مسلمان کھاتے ہیں جناب، لیکن نہ صرف قانون بنا دیا گیا ہے، اب اس میں دوہرا معیار ایک اور ہے، یعنی کہ مسلمان ان پہ پابندی ہے، لیکن دوسری جانب کیا ہے؟ سب سے زیادہ اس وقت انڈیا سے جو ایکسپورٹ ہو رہا ہے میٹ گائے کا، وہ انڈیا سے ہو رہا ہے، پوری دنیا کو سپلائی کر رہا ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ہندو کر رہا ہے، یہ کارپوریٹ سیکٹر ہے وہاں کا کہ ہندو کر رہا ہے، یعنی مسلمانوں اپنے ملک میں پابندی، لیکن ہندو وہ سارے کا سارا گوشت باہر ایکسپورٹ کر رہا ہے کیونکہ مالان ہے، ان کو پابندی نہیں ہے۔ اب آگے آ رہے ہیں مذہبی قوانین، مذہبی آزادیاں، اس کے بعد فرانس میں آ رہے ہیں، فرانس میں نظر نہیں آیا، اور فرانس میں اس وقت مسلمانوں کا جناب کرش کرنے کا ایک پوری کمپین، لیجسلیشن، ایک سے ایک بڑھ کر قانون بنایا جا رہا ہے۔ وہاں کی مساجد، وہاں کی عبادت گاہیں، مسلمانوں کو عبادت کرنے کے لیے، بچوں کو گھر میں پڑھانے پر پابندی، قرآن میں پابندی یہ لگائی جا رہی ہے، اور یہ سارا کچھ ریاستی سرپرستی میں ہو رہا ہے، ریاستی مذہبی جمہوریت آئی ہے، اور مخرون اس کے روح رواں ہیں فرانس کے۔ اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں تھوڑی سی ان کو احساس دلانے کی، پیرس میں کیا صورت حال ہے جناب؟ پیرس میں مظاہرے ہیں، جھڑپیں ہیں، گاڑی نظر آتش، امراک نظر آتش، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے۔ اور نیا فرانسیسی قانون، کیا نئے فرانسیسی قانون؟ وہ سارے کے سارے امتیازی مسلمانوں سے ریلیٹڈ، یعنی کہ اقلیتوں سے ریلیٹڈ، وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کے ملک اپنا بھارت میں۔ پھر ایک اور کام ہو رہا ہے، بابری مسجد کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، بھارت میں ایک اور تاریخی مسجد کو شہید کرنے کی پلان کی جا رہی ہے جی، اور یہ بی جے پی کے انتہا پسند کر رہے ہیں، اور نہ صرف وہ کر رہے ہیں بلکہ وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب زمین تنگ کر دیں گے مسلمانوں کے لیے۔ اور بابری مسجد کے بعد اب قطب مینار کمپلیکس میں واقع ایک اور تاریخی مسجد کو شہید کرنے کی سازش تیار کی جا رہی ہے۔ اور پھر وہی بات کہ جناب یہ کسی زمانے میں یہ ہماری تھی اور یہ ہمارا مندر تھا، اور بادشاہ قطب الدین ایبک نے جی الزام کیا ہے اس کے 27 مندروں کو مسمار کر کے مسجد تعمیر کی تھی۔ اب یہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں عدالت میں چلے گئے ہیں لوگ، اور ہندو اور چین دیوتاؤں کی مورتیوں کو بحال کیا جائے، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور پوجا کی اجازت دی جائے، اور درخواست کی سماعت جناب 24 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اب یہ ایک اور مسجد کی باری ہے، اور مقصد مسلمانوں کو دبانا ہے۔ پھر جو سکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت پنجاب میں، دلی کے پاس، دلی کے اندر، اور مشرقی پنجاب کے 3 صوبے جو ہیں ان میں، وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، لیکن امریکہ بھارت سرکار کو نظر نہیں آ رہا۔ اب ایک اور چیز کی ہے، وہ کیا ہوا؟ وہ یہ کیا جناب کہ ظاہر پاکستان سے انہوں نے کام بھی لینے ہیں، سعودی عرب سے بھی کام لینے ہیں، اور یہ تو کر دیا، اس لسٹ میں تو ڈال دیا، لیکن چونکہ کچھ محتاجیاں ہیں، کچھ مفادات ہیں، امریکی مفادات، ساتھ ہی کیا کہ جو اس کے مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزی پر جو پابندیاں لگتی ہیں اس سے استثناء دے دیا گیا ہے۔ کس کس کو استثناء دیا ہے؟ وہ پاکستان اس میں شامل ہے جی۔ یہ امریکی سیکرٹری اسٹیٹ ہے مائیکل پومپیو، یعنی کہ وزیر خارجہ، انہوں نے یہ صدارتی استثناء جاری کیا ہے جناب۔ ایک طرف پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اس لسٹ میں شامل کیا جا رہا ہے، نیگیٹو لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے، دوسری جانب ساتھ استثناء بھی دیا جا رہا ہے تاکہ ان کے سیاسی امریکی مفادات وہ محفوظ رہیں اور ہم کوئی غصہ نہ کریں، اور اس سے چھوٹ مل جائے گی جی۔ جو پابندیاں لگتی ہیں خلاف ورزی کرنے پہ وہ پابندیاں نہیں لگیں گی، اور یہ 2019-20
کے بارے میں خاص طور پہ. اور کیا کہتے ہیں جناب کہ پاکستان کو اس فہرست میں امریکی بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ 1998 کے تحت شامل کیا گیا، لیکن معاشی پابندیاں جو عائد ہونی تھیں وہ نہیں ہوں گی. اور بیسٹر ایٹ لارج برائے مذہبی آزادی سیموئل براؤن جی، انہوں نے بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ کچھ ممالک کو معاشی پابندیوں سے استثنا دیا گیا ہے اور ان میں پاکستان ہے. وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. افغانستان میں ذرا کام شام میں ادھر چائنا کے بہت ہاتھ ہی نہیں پڑے. سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، اس کے اپنے مفادات، تو اس لیے سعودی عرب کو بھی اس نکال دیا. تاجکستان، ترکمانستان کو نکال دیا جناب. تو یہ 4 ممالک کو نکال دیا. چائنا اور ایران ابھی تک اس میں شامل نہیں ہے. اور پاکستان نے دوسری نے پاکستان میں یہ ابھی رپورٹ آ چکی ہے یورپی یونین کی، وہ ان کو نظر نہیں آ رہی کہ مسلمانوں کو پاکستان کو کس طریقے سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان نے دوسری جانب ثبوت دی ہیں اور اس ثبوت میں باقاعدہ طور پہ پاکستان نے تمام حقائق بتائے ہیں، لیکن وہ رپورٹ کو نظر انداز کر دیا جناب بھارت کے معاملے میں. اور RSS BJP حکومت اور ان کے جو قائدین ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، پاکستان نے ثبوت بھی دیے، چائنا بھی دیے، انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی کہہ رہی ہیں، جنوسائڈ واچ رپورٹ کہہ رہی ہے، لیکن وہ جناب اس پہ وہ ان کو انہوں نے اس پہ نظر دوڑانے کی کوشش نہیں کی، حقائق جاننے کی کوشش نہیں کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب صورتحال اس حد تک ہے کہ دوگلا معیار یعنی کہ دبانا ہے ہر صورت میں، اور صرف وہاں پہ سپورٹ کرنی ہے جہاں پہ اپنے مفادات ہٹ نہ ہو. فلسطین نظر نہیں آ رہا، جو کچھ اسرائیل فلسطین کے ساتھ کر رہا ہے وہ حیرت کہ نظر نہیں آ رہا، اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں، اور لبنان میں کیا ہو رہا ہے یہ کچھ نظر نہیں آیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب مسلمان کو ہی ہر صورت میں دبانا ہے، اور یہی اس وقت عالمگیر ایجنڈا ہے. تو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کیسے محفوظ کرتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.